اس لیے عقل بلا شبہ بڑی اچھی چیز ہے، لیکن وہ اس وقت اچھی ہے جب کتاب و سنت کے تابع ہو، اور امت میں جو کچھ اسلاف نے سمجھا ہے اس سے قطع نظر کر کے اب لوگ نئی راہیں نکالیں قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاسماء والصفات میں اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایک جگہ بحث کی ہے۔ خیر ہے تو ساری کتاب ہی اس موضوع پہ، لیکن ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ والقول فی جمیع ذالک عند علماء السلف هو ما قلناه، جو کچھ میں نے ہم لوگوں نے عقیدے کے بارے میں بیان کیا ہے، علماء سلف صالحین رحمہم اللہ وہ سب کے سب اسی بات کے قائل تھے۔ وَرَوَى مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِّنَ الصُّحَابَةِ رضی اللہ عنہم، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک پوری جماعت ہے، پورا گروہ ہے جنہوں نے ان احادیث کی وہی تشریح کی ہے جو میں نے اپنی اس کتاب میں لکھ دی۔ آگے سنیے، کہتے ہیں وَقَدْ ضَلَّ بَعْضُ شُيُوخِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، اہل حدیث کے کئی ایک مشائخ گمراہ ہوئے، راستے سے ہٹ گئے، ممن یرجع الى معرفته بالحدیث والرجال فحاد عن هذه الطریقہ، جنہوں نے احادیث کی معرفت، احادیث کی جان پہچان رجال وغیرہ کے ذریعے کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے امت کا طریقہ چھوڑ دیا۔ حین روا حدیث النزول، جب اللہ تعالیٰ کا تہجد کے وقت میں آنا، نازل ہونا، یہ حدیث آئی، ثم اقبل علی نفسی فقال ان قال قائل کیف ینزل ربنا الی السماء، تو ان سے پوچھا گیا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے نازل ہوتے ہیں آسمان سے، قیل لہ ینزل کیف یشاء، اس نے کہا جیسے اللہ چاہے نازل ہوتا ہے، اوپر سے نیچے آتا ہے معاذ اللہ۔ فإن قال هل يتحرك اذا انزل، پھر اس سے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے جسم میں حرکت ہوتی ہے جب خدا نازل ہوتا ہے؟ قال ان شاء ان يتحرك وان شاء لم يتحرك، اس نے کہا اللہ چاہے تو يتحرك ہو، وہ حرکت کرے، خدا نہ چاہے تو نہ حرکت کرے۔ یہ ہے جہاں پہنچ کے دل کو لرز جانا چاہیے کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں بہت گمراہی پہ مبنی ہیں۔ بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَهَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ عَظِيمٌ، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ واللہ تعالی لا یوصف بالحرکت، اللہ تعالیٰ کے لیے حرکت ثابت نہیں کی جا سکتی، یہ وصف اس کے لیے نہیں ہے۔ لأن الحرکت والسکون یتعاقبان فی محل واحد، اس لیے کہ حرکت اور اس کے بعد ٹھہراؤ یہ دونوں جسم کی خصوصیات ہیں۔ کلاہما من اعراض الحدث، جو جسم ہے، جو مخلوق ہے، اس میں حرکت ہوتی ہے، اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ واللہ تبارک و تعالی متعال عنہما، حق تعالی شانہ حرکت اور سکون دونوں سے بلند و بالا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ فلو جرى هذا الشیخ علی طریقۃ السلف الصالح، اگر یہ شیخ اہل حدیث میں سے جو تھے جو کہتے تھے اللہ چاہے تو حرکت کرے اور اللہ چاہے تو سکون اختیار کر لے، انہوں نے کہا کاش اگر دیکھو یہ اپنے سلف صالحین پر چلتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور امت نے جو کچھ سمجھا ہے اس پر چلتے، ولم يدخل نفسه فيما لا يعني، اور اپنے آپ کو رائے دینے میں ان معاملات میں جس کا انہیں کچھ فائدہ نہیں ہے اس میں اپنے آپ کو شامل نہ کرتے، لم يكن يخرج به القول الى مثل هذا الخطأ الفاحش، تو اتنی کھلی ہوئی غلطی اور اتنی سخت گمراہی کی بات وہ کبھی بھی نہ کہتے۔ انما ذکرت هذا، میں نے یہ قصہ اس لیے بیان کیا ہے لکئی یتوقع الکلام فیما کان من هذا النوع، تاکہ لوگ اس قسم کی غلطیوں سے بچیں۔ فإنه لا يثمر خيرا ولا يفيد رشدا، کیونکہ اس طرح اپنی رائے سے حدیثوں کو حل کرنا اور امت کے طریقے کو چھوڑ دینا، ان حرکتوں میں جو شخص بھی پڑھتے ہیں اس درخت پر کبھی بھی پھل نہیں آتا، اور نہ ہی اس راہ پر چلنا کوئی رشد ملتی ہے، اس سے ہدایت ملتی ہے، اور نہ یہ مفید طریقہ کار ہے۔ وَنَسْأَلَ اللَّهُ الْعَصْمَةَ مِنَ الضَّلَالِ وَالْقَوْلِ بِمَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْفَاسِدِ وَالْمَحَالِ، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں گمراہی سے بھی اور ایسے جملوں سے، ایسے قول سے جو فساد پیدا کرے۔ دیکھا آپ نے، یہی چیز، اس لیے امام بہقی، امام نووی، حافظ ابن حجر، امام رازی، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہم سب کے سب اسی عقیدے پہ تھے، کل اشاعرہ اور ماتریدیہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی موجود ہے بغیر مکان کے، اور ہم اللہ تعالی سے
نفی کرتے ہیں زمانے کی، جسم کی، جگہ کی، جہت، سائڈ کی، کسی چیز سے جڑنے اور کسی چیز سے الگ ہونے کی۔ جسم جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ نازل ہوا کرتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں، اس کی بیٹھنے کی، اٹھنے کی حرکت، سکون، اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اور سیدھا سادہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کسی سمت میں قید نہیں ہے، اور حق تعالی